حکم ایک سوال ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان کو جو ہے روح چکرا پر یا دوسرے مقامات پہ، خاص مقامات پر دھڑکن محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو دھڑکن ہے، کیا یہ کوئی جسم کے اندر کوئی رگ ایسی ہے جو پھڑک رہی ہے، یا یہ روح سے کوئی دھڑکن آ رہی ہے؟ اس کے متعلق ذرا ارشاد فرما دیجیے. ہمارے جو انرجی سینٹرز ہوتے ہیں مشق کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ حرکت اور دھڑکن جو ہے وہ سنائی دینے لگتی ہے. جی شیخ، روح چکرا جیسے آپ نے پہلے بھی اس متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ روح چکرا کا تعلق جو ہے وہ زمین اور زمین سے نیچے جو سطح ہے اس سے ہے. تو کیا اس کی برکتیں جو ہیں وہ قبر میں بھی ملیں گی؟ اس کے متعلق ذرا ارشاد فرمائیں. جی بالکل، آپ کے جتنے اذکار ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہوں. تو ان سب کا صلہ قبر میں ملے گا. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت عملیات کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ عملیات سے ملنے والا تصرف، حاصل ہونے والی جو بھی چیز ہے، اس کا ایک حد ہے، کہاں تک کا آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ. جی بالکل حد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ نہیں ہوگا، وہ کام نہیں کر سکتے آپ عملیات سے. شیخ، ایک سوال تھا کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ وہ 20 سال سے کسی عمل پہ ریاضت کر رہا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے. تو اب کیا اس نے پھر سے وہی اسٹارٹ کرنا ہوگا 20 سال والی محنت، یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس سے اس کی وہ روحانیت کا معاملہ ہے، جو بھی اس کے اذکار تھا وہ واپس اس کو ریٹرن مل جائے؟ دیکھیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ نعمت جو ہے نا کبھی بھی سلب نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اچھا شیخ، ایک چیز اور، ایک سوال تھا کہ لوگ ہیں شاید پہ 7 7 سال 8 8 سال سے جو ہے کسی چیز پہ ریاضت کر رہے ہیں مسلسل، اس میں ابھی ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، وہ چل رہا ہے، وہ ابھی بھی وہ پریکٹس میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے متعلق کوئی روحانیات اس کی نہیں کھلی. تو اس کے پیچھے کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں جو ہے نا مسئلہ یہی ہے جو عرض کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایک اور سوال و جواب کے سیشن میں ہم شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شہیدی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک بہت سارے، ہم سب کی خیر طرف سے. مبارک، آپ سب کو بھی عید مبارک، ہمارے سارے ناظرین کو بھی عید مبارک. آمین، جزاک اللہ سید. تو شیخ، آپ اجازت دیں تو شروع کریں. جی جی. حکم ایک سوال ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان کو جو ہے روح چکرا پر یا دوسرے مقامات پہ، خاص مقامات پر دھڑکن محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو دھڑکن ہے، کیا یہ کوئی جسم کے اندر کوئی رگ ایسی ہے جو پھڑک رہی ہے، یا یہ روح سے کوئی دھڑکن آ رہی ہے؟ اس کے متعلق ذرا ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے جو انرجی سینٹرز ہوتے ہیں مشق کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ حرکت اور دھڑکن جو ہے وہ سنائی دینے لگتی ہے. اب اولاً تو جو ہے نا ہمارے جو انرجی سینٹرز ہیں وہاں پر بہت ساری جو نسیں ہوتی ہیں ان کا مرکب بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی بہت ساری نسیں ایک ساتھ جا کے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک طرح سے جو ہے نا الیکٹریسٹی جمع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بجلی کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے خون وہاں گردش کرتا ہے جی تو وہاں پر ایک دھڑکن کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک. اولاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح. لیکن جب باقاعدہ ہم اور مشق کرتے ہیں تو اب جو ہے ایک روحانی قوت وہاں سے پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو پھر وہ دھڑکن جو ہے نا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے،
یعنی اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، صحیح اور پھر اس سے ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ روحانی تجربات کروا رہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ جو ہے روحانی دھڑکن بھی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس کو صرف روح تک جو ہے قید نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صرف روح کی ہے، اور بھی آپ کے روحانی اجسام ہوتے ہیں، اور بھی روحانیت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ احساس ہو رہا ہوتا صحیح ہے جی۔ شیخ، روٹ چکرا جیسے آپ نے پہلے بھی اس متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ روٹ چکرا کا تعلق جو ہے وہ زمین اور زمین سے نیچے جو سطح ہے اس سے ہے، تو کیا اس کی برکتیں جو ہیں وہ قبر میں بھی ملیں گی؟ اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، آپ کے جتنے اذکار ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو ان سب کا صلہ قبر میں ملے گا۔ تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے معاملات کی، اپنے کردار کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سلوک صرف اذکار وغیرہ نہیں ہے نا صحیح، بالکل کہ آپ صرف ذکر کرتے رہیں، چلے کرتے رہیں، اور اپنے معاملات کو اچھا نہ کریں، اپنے کردار کو اچھا نہ کریں، اپنے اخلاق کو اچھا نہ کریں، اور صرف اسی میں لگے رہیں، اپنے ایمان کی فکر نہ کریں۔ تو ایمان سلامت لے کے گئے تو جتنے بھی اعمال آپ کریں گے، نیک اعمال، ان کا صلہ قبر میں اور قبر کے بعد بھی ملے گا۔ صحیح اسپیسیفکلی اس کی بات کی جائے روٹ چکرا کی تو بالکل ملے گا۔ ہم نے جو ہے نا روٹ چکرا کا جو پورا موضوع جو ہے جی یہ جو بیان کیا تھا، اس سے جو ہماری مراد تھی نا وہ یہ تھی کہ ایک تو روٹ چکرا کے بارے میں تفصیلات ملیں، اور یہ اسلوب جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے کہ جو ایک انرجی سینٹر ہے اس جی میں کتنا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف ایک انرجی سینٹر نہیں کروا رہے، صحیح اس کے اوپر یعنی یہ ایک عالم ہے، ایک انرجی سینٹر، پھر اس سے اوپر ایک اور عالم ہے، پھر اس سے اوپر ایک اور عالم ہے، تو ان میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ تو صحیح جتنے انرجی سینٹر آپ کے الائن ہوتے جائیں گے جی، ان سب عالمین کا فیض آپ کو ملے گا، سبحان اللہ، صرف یہاں کا نہیں، الگ الگ عالمین جتنے اوپر آپ جاتے چلے جائیں گے ان سب کا آپ کو فیض ملے گا، اس عالم میں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ضرور۔ صحیح جب دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ ہوگا تو ادھر جب آپ کی روح وہاں جائے گی تو وہاں پر تو بدرجہ اولا ہوگا۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ حضرت یہ روٹ چکرے کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ ذکر کے دوران جو دھڑکن محسوس ہوتا ہے اس کا اس حد تک بڑھ جانا کہ ایسا محسوس ہونا کہ جسم جھٹکے سے ہل رہا ہے، اس کے حوالے سے۔ جی جی جی، یہ انرجی کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے، اچھا، تو جب ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو نا تو تصور کریں کہ میں اس جہاں پر دھڑکن محسوس ہو رہی تھی وہاں سے میں اس انرجی کو اوپر کھینچ رہا ہوں، اور 4-5 سانسیں لیں آہستہ آہستہ، لیکن اس میں تھوڑی سی اس کو تھوڑا پش کریں، اس میں تھوڑی سی انرجی لگائیں، اس طرح سے کہ میں اس سارے انرجی سینٹرز میں وہ انرجی لے کے جا رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ کراؤن سے باہر نکال رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی، لیکن یہ کیا ہوگا کہ اور وہ جو انرجی ہے نا وہ اور اوپر جانا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد 1-2 ہفتے بعد پھر آپ کو اس کو پش نہیں کرنا پڑے گا اوپر، وہ خود ہی جو ہے اوپر جانے لگے گی انشاءاللہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ حضرت عملیات کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ عملیات سے ملنے والا تصرف، حاصل ہونے والی جو بھی چیز ہے اس کا ایک حد ہے، کہاں تک کا آپ تصرف کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ؟ جی بالکل حد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ نہیں ہوگا، وہ کام نہیں کر سکتے آپ عملیات سے۔ صحیح، آپ عملیات میں صرف ان چیزوں پر تصرف کر سکتے ہیں جن کا پہلے ہی فیصلہ ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے تبدیل ہو جانا ہے،
اس کا سبب یہ عملیات بن جاتے، تو عملیات کرنے والے کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا یہ، واہ صحیح، جبکہ اصل حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. بے شک. صحیح ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے تو کسی کا علاج ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ عام ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہے، ڈاکٹرز تو خیر کوئی بھی عام نہیں ہوتے، لیکن جو بہت زیادہ ماہرین ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے کہ وہ اتنے پرسنٹ جو ہے مریض ان کے پاس جاتے ہیں تو 100 میں سے اتنے پرسنٹ کا علاج کر لیتے ہیں، کوئی 70 کا، کوئی 80 کا، کوئی 95 کا. جو 95 والا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن جو 5% ہوتے ہیں ان کا بھی علاج نہیں ہو پاتا. جی. بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یا تو ابھی اس کا علاج نہیں ہونا، وقت نہیں آیا ہوا، یا اس کے ہاتھ سے نہیں ہونا. کیونکہ اصل فیصلہ کس کا ہے؟ رب تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جس کا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ڈاکٹر سبب بن جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ بالکل. یہ ہے. یعنی مالک یہ وہی والی بات ہے کہ ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے، شفا رب تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. ہاں، شفا اصل علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، صحیح نتیجہ بھی اس کا ساتھ میں. صحیح. شیخ ایک سوال تھا کہ ایک شخص ہے مثال کے طور پہ، وہ 20 سال سے کسی عمل پہ ریاضت کر رہا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو اب کیا اس نے پھر سے وہی اسٹارٹ کرنا ہوگا 20 سال والی محنت، یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس سے اس کی وہ روحانیت کا معاملہ ہے، جو بھی اس کے اذکار تھا وہ واپس اس کو ریٹرن مل جائے؟ دیکھیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ نعمت جو ہے نا کبھی بھی سلب نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ. ورنہ وہ نعمت نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. تو بالکل جو ہے وہ عمل واپس آ سکتا ہے، اس کو بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے. اب وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس نوعیت کا تھا، کس وجہ سے ضائع ہوا، یا اس کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا. تو پورا سن کر پھر سمجھ آئے گا کہ اس کو کس طرح سے واپس ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. ریکور ہو جاتا ہے. جی. اچھا شیخ ایک چیز اور، ایک سوال تھا کہ لوگ ہیں شاید 7 سال 8 سال سے جو ہے کسی چیز پہ ریاضت کر رہے ہیں مسلسل، اس میں ابھی ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، وہ چل رہا ہے، وہ ابھی بھی وہ پریکٹس میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے متعلق کوئی روحانیات اس کی نہیں کھلی، تو اس کے پیچھے کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں جو ہے نا مسئلہ یہی ہے جو عرض کی، کہ ایک ہے صرف ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اور ایک ہے کہ ساتھ میں سوچ و فکر اور اپنے شعور کو بھی بلندیوں پر لے کر جانا. اچھا. ہمیں یہ فرق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو طلب ہو رہی ہے جی. یہ میرے نفس کی طرف سے ہے یا خود میں چاہ رہا ہوں. اچھا. جب ہمیں یہی فرق معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری جو عبادات ہیں ان کا صلہ مجھے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، صحیح ہے. اور میں اپنے نفس کے چاہنے کی وجہ سے اپنے بڑوں سے سوال کرتا ہوں اور خود دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، نفس کے چاہنے کی وجہ سے ہی میں آیا تھا، نفس کے چاہنے کی وجہ سے ہی میں نے شروع کیا. اب وہ جیسے کوئی سوار جو ہے وہ اپنے جانور کو ہانک کے جہاں لے کے جاتا ہے وہ جاتا رہتا ہے. صحیح. جب تک اس کا شعور نہیں بلند ہوگا اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھ پر کوئی سواری کر رہا ہے، صحیح. اس کو صرف یہ احساس بھی ہو جائے کہ مجھ پہ کوئی سواری کر رہا ہے، تو بھی وہ نقصان سے بچ سکتا ہے. صحیح. تو اولاً اپنے نفس کو اور خود کو جدا تو کرو. بالکل صحیح. یہ تو پہچاننا سیکھو کہ یہ میرا نفس چاہ رہا ہے یا میں خود چاہ رہا ہوں. صحیح. تو جب یہ فرق معلوم ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری عبادت کا صلہ مجھے ملے، واہ. یہ نفس چاہتا ہے. واہ. اس کو بلندیاں چاہیے اصل میں. صحیح. سبحان اللہ. یہ بڑا بننا چاہتا ہے. سبحان اللہ. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں کرامتیں دکھا لینا، دنیا میں کمالات دکھا لینا روحانیات کے ذریعے سے،
یہ نفس ہی چاہتا ہے. اچھا. کون خوش ہوگا اس سے؟ ورنہ بزرگان دین سے جو کرامات صادر ہو جاتی ہیں اس وہ کبھی بھی فخر کا اظہار نہیں فرماتے، صحیح. بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ تو اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، صحیح. ہے نا؟ تو یہ سارا معاملہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہی فضل کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو عملیات، روحانیات، مراقبہ، ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے. صحیح. صحیح. تو فکر بڑھائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میری روحانی ترقی کتنی ہو رہی ہے، کتنی نہیں ہو رہی. جو بھی یہ سوال کرتا ہے اس کی بات میں باطن کی طرف توجہ نہیں ہے، اچھا. ورنہ باطن کی کیفیات ہی بتا دیتی ہیں کہ میں کس منزل پر ہوں. اچھا. کہ آپ باطنی طور پر ہی بلند ہو رہے ہوتے ہیں نا، بالکل. تو میرا باطن کتنا بلند ہے یہ تو مجھے پتا ہے، صحیح. صحیح. سبحان اللہ. واہ. اور میرا باطن کیا سوال کر رہا ہے اس سے مجھے پتہ لگ جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں. صحیح. صحیح. بظاہر میں کتنے بڑے بڑے بھی عمل کر لوں، جب مجھ پر ہی اثر نہیں ہو رہا اس کا، میرے باطن پر ہی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر تو بس یہ تو لکھ لکھا ہے. صرف صحیح. تسبیح گھماتے جاؤ، تسبیح پھری پر دل نہ پھری، کی لینا تسبیح پڑھ کے. سبحان اللہ. تو تسبیح کے ساتھ دل بھی پھرنا چاہیے، باطن بھی پھرنا چاہیے. آئی سمجھ میں؟ شیخ ایک اسی بات کے ساتھ ایک ذہن میں ایک بات تھی کسی کی، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے، وہ نفس نہیں چاہ رہا تھا ان کا. واہ. جی تھوڑا اور اس پہ ارشاد فرما دیں. جیسے کیا؟ حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے، ان کا نفس نہیں. ان کا درجہ دیکھیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جی. صحیح ہے، اور اپنا درجہ دیکھیں. آپ باطنی ترقی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، اور اپنے باطن سے کی خبر نہیں ہے. بالکل صحیح. ہے نا؟ بالکل صحیح. پہلے باطن کی خبر رکھنا سیکھیں. آپ کو وہ سارے کے سارے کمالات اپنے باطن میں ہی نظر آنے. صحیح. انہوں نے پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ ملایا، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا، اور پھر اللہ کے حکم سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. تو وہ سب ظاہر میں ہو رہا تھا، جی. ہے نا؟ آپ کے یہاں سب باطن میں ہونا ہے. تو جب نظر ہی نہیں ہے باطن میں تو نظر کیسے آئے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کچھ ہو رہا ہوگا، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھ ہی نہیں رہے. آپ تو یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کوئی جن آ کے کچھ کہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا. تو پہلے یہی شعور کی بلندی ایسے ہی ہوتی ہے. فکر جو ہے جی جی. وہ آپ کو باطن کی طرف لے کے جاتی ہے. باطن کی تبدیلیاں دیکھنا کہ کل میری کیسی کیفیت تھی، ابھی کیسی کیفیت ہے، 1 گھنٹے پہلے کیا تھا، 1 گھنٹے بعد کیا ہے. بیٹھے بیٹھے اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو فوراً اس کی طرف توجہ کا جانا. یہ باطن کی طرف نظر رکھنا تو سیکھیں پہلے. صحیح. آپ جب یہ پریکٹس کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے اوپر توجہ رکھنا سیکھ رہے ہیں نا. آپ بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، سانس لیتے ہیں، اس طرف توجہ ڈالتے ہیں کسی انرجی پوائنٹ کی طرف، تو وہ باطن میں ہی تو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی توجہ اصلاً باطن کی طرف نہیں ہے، پھر بھی اصلا ظاہر کی طرف ہے، بلکہ ظاہر کی طرف ہے. آپ دیکھ کر بھی چیز کو نہیں دیکھ رہے. وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں جی. سامنے کچھ ہے. پھر کیا ترقی؟ اگر ہو بھی رہی ہوگی تو نظر نہیں آ رہی ہوگی. آپ کو وہ جن چاہیے جو آ کے آپ کو ایسے سلام دے اور کہے جی کیا حکم ہے میرے آقا، بتاؤ کیا کریں، کہاں سے سونا لے کر آئیں، کہاں سے چاندیاں دیں آپ کو لا کے، صحیح. کہاں کے خزانے نکال کے لائیں. اپنے اندر کے خزانے کی کوئی فکر نہیں. صحیح.
اور یعنی شیخ ہم اصل میں وہی والی بات کہ سونا وہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر کے خزانوں کی طرف توجہ نہیں ہے. جی اندر خزانے ہیں, اندر سب کچھ ہو رہا ہے, وہ جو آپ جس پوائنٹ پہ بھی توجہ کر کے پڑھ رہے ہیں جی اندر ہو رہا ہے معاملہ, لیکن ہم وہ باہر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں صرف. بالکل سارا معاملہ یہی ہے. بالکل. جب اندر نظر آ جائے گا نا تو پھر باہر بھی نظر آئے گا, باہر سے اندر نہیں جائے گا. لیکن اچھا, سبحان اللہ. کیا باہر سے اندر نہیں جائے گا. باہر سے نہیں جائے گا, اندر نظر آ جائے گا تو پھر وہ باہر بھی آ جائے گا. اس کو تھوڑا اور آسان آپ فرما دیں. بالکل, جو منزل باطن میں کھل جائے گی وہ ظاہر میں کھل جائے گی. اچھا, لیکن اگر باطن میں ہی نہیں موجود وہ تو ظاہر میں بھی آپ کے لیے نہیں ہے. صحیح صحیح, اتنا آسان سے. سبحان اللہ.